یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ یہ کیا ہے مفہوم؟ ذرا غور طرف ہے، ہمارے دروس میں تو یہ بار بار آیا ہے مضمون کہ اصل میں ایمان دو طرح کا ہے۔ ایک ایمان ہے جو زبان پر تو ہے، دل میں نہیں ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دل میں نہیں ہے۔ اب دل میں نہ ہونے کی دو کیفیتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، دل خالی ہے۔ ایک یہ کہ دل میں نفاق ہے۔ دل میں نفاق جو ہے یہ ایک منفی ویلیو ہو گئی، اور دل میں کچھ نہ ہونا یہ زیرو ویلیو ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے جیسے گراف بناتے ہیں ہم، درمیان میں زیرو، اس کے رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 +5 پلس انفینٹی، بائیں طرف -1 -2 -3 -4 -5 انفینٹی۔ تو ایک پلس ویلیو ہے ایمان، دل میں ایمان ہے، +1 ہے یا +2 ہے یا +3 ہے، بہت بڑا ایمان، بہت زیادہ ایمان، پلس انفینٹی ابو بکر والا ایمان، محمد الرسول اللہ والا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر مائنس، یہ منافقت ہے۔ منافقت درجہ اول کی بھی ہو سکتی، درجہ دوم کی بھی، درجہ سوم کی بھی، -1 -2 -3۔ ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہے، ایک ایسی کیفیت قلب کی کہ نہ ایمان ہے اور نہ ہی نفاق ہے، نہ مائنس ویلیو ہے نہ پلس ہے، تو کیا ہے؟ زیرو ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں جو ہے اس میں کور ہو جائیں گی کہ اگر تمہارے دل میں نفاق ہے، معاذ اللہ دل کو ٹلوڈ لو، اس کی اصلاح کی فکر کرو، اور اگر نفاق نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ یقین والا ایمان بھی نہیں ہے، دل میں وہ یقین بھی نہیں ہے، ان دونوں کیفیتوں میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی کا تقاضا تو پورا کر چکے ہو، تم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا، تم مسلمان ہو، اور کوئی دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا تم مومن نہیں ہو۔ ہم پڑھ چکے لستا مومنا، کبھی نہ کہنا کسی کو تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے۔ ہم تو نہیں طے کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لیکن ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص خود اپنے دل کو ٹٹولے اور محسوس کرے کہ نہیں ہے، یا جو منافق ہے، اس سے کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر، یعنی یہ قرآن مجید، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی، یعنی تورات۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اس میں کتاب ہونے کی حیثیت صرف تورات کو حاصل ہے، باقی تو یہ ہے کہ حقیقت جو شریعت دی گئی تھی تورات میں، باقی اس طرح تمام انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے، وہ اسی شریعت کے نفاذ کے لیے اور اسی کی تعلیم و تلقین کے لیے کام کرتے رہے، انہیں صحیفے تو دیے گئے۔ حضرت داؤد کو اگر زبور دی گئی ہے یا حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی ہے، انجیل میں حکمت ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، قانون تو نہیں ہے۔ قانون تو شریعت یا تو موسیٰ کی تھی یا محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت تھی اور آج بھی ہے، یہودی اس کے علمبردار ہے، ان میں سے بہت سے لوگ اس شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ سبت کا حکم ابھی تک اس کی پوری پابندی کرنے والے سارے یہودی نہیں ہیں، جیسے سارے مسلمان عملی مسلمان نہیں ہیں، ایسے سارے یہودی بھی سیکولر یہودی بھی ہے، لیکن یہ کہ یہودی ہے، لیکن جو ان میں مذہبی یہودی ہیں وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تمام شریعت پر عمل کرنے والے وہ ذبیحہ ہی کھائیں گے۔ انہی کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ کوشر میٹ کا علیحدہ تصور ہے، اور ہوائی جہازوں میں آپ کو کوشر جو ہے کھانا علیحدہ ملتا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے طریقے پر، اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہی ہے ذبح کرنے کا، کہ یہ گردن کے سافٹ پارٹس کٹے، یہ ہڈی جو ہے یہ نہ کٹے، حرام مغز جو ہے انٹیکٹ رہے، تاکہ جسم کے اندر پھر جو ہے وہ تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھتے ہیں آپ ذبح کرتے ہیں بکرے کو، پھر وہ
جو ہے جس طریقے سے کہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سکویز آؤٹ ہو جاتا ہے تمام ٹیشوز سے، اور اگر پوری گردن اڑا دو اب بلڈ نہیں نکلے گا، چونکہ وہ اسپائنل کارڈ جو ہے حرام مغز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کٹ گئی، لہذا اب اس کے اندر وہ رائگرز پیدا نہیں ہوں گے، اور خون جو ہے وہ نجس ہے، تو جسم کے اندر اگر خون رہ گیا تو وہ گوشت جو ہے وہ حرام ہو گیا، جب نکل گیا تو وہ حلال ہے۔ تو یہودیوں کا اور ہمارا ایک ہی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہود کے ہاں بھی سود حرام ہے، لیکن انہوں نے شکل یہ نکال لی کہ غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایک رائے ہے کہ دارالحرب میں سود لینا دینا جائز ہے، یہ بھی اب وہ دارالحرب کی بھی بڑی عجیب عجیب قسم کی تعریفیں کر دی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے صاحب جو ہے مشہور، وہ جا کے امریکہ میں کیا آئے کہ تو دارالحرب ہے، یہاں پہ آپ سود کا لین دین کر سکتے ہیں۔ خدا کے بندو، دارالحرب تو وہ ہوتا تھا جہاں لڑائی ہو رہی ہو، وہاں کون سی لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ تو دارالامن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے، دارالامن ہے، تو وہاں پر آپ دارالحرب کے احکام تو نہیں نافذ کر سکتے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب جو ہے در حقیقت قرآن سے پہلے صرف وہ تورات ہے، ویسے تو اس سے پہلے صحف ابراہیم بھی آئے ہیں، لیکن قرآن مجید ان کا دو جگہ ذکر تو کرتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں آج کوئی کتابیں ایسی نہیں ہیں، صحیفے نہیں ہیں جن کو ہم جانتے ہو کہ یہ صحف ابراہیم ہے۔ تورات تو ہے، چاہے محرف ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح نا، انجیل ہے، زبور ہے، چاہے تحریف شدہ ہے لیکن ہے، لیکن صحف ابراہیم کا ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ذاتی رائے میری یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہیں وہ میرے خیال میں صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، واللہ عالم، لیکن اس کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، جب تک کہ کوئی حدیث مرفوع نہ ہوتی، جب تک کہ قرآن مجید میں تذکرہ نہ ہوتا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، بہرحال ایک گمان ہے، خیال ہے۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب تمہیں دیکھ لو، ٹٹول لو، تمہارے دلوں میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں، وہ یقین قلبی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس پر غور کرو کہ وہ یقین پیدا کر۔ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اب ظاہر بات ہے یقین ہوگا تو آپ عمل کریں گے، یقین ہوگا تو آپ جہاد کریں گے، یقین ہوگا تو آپ اللہ کی راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں گے۔ یقین نہیں ہے تو آپ خود اپنے عمل میں بھی کچے ہوں گے۔ جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور موت سے تو بھاگیں گے، ہر طرح سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ اگر یقین ہے تو پھر دین پر عمل بھی ہوگا، یقین ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہوگا، یقین ہے تو شہادت کی موت کی سب سے بڑھ کے تمنا ہوگی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب یہ یقین نہیں ہے، اور اس یقین والے ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں فرق ہو گیا کہ ایک ایمان وہ ہے جو ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، ایک ایمان وہ ہے جو راسخ ہو گیا، دل میں اتر کر جم گیا۔ اسی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھما دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے قلوب کو اس سے۔ تو یہ ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہ کریں، یقین بن جائے، اور وہ اس کا عملی ثبوت کیا ہوگا؟ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اگر یہ کہے کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ ایمان جو ہے، اب دو ایمان ہو گئے، ایک ایمان قانونی اقرار باللسان سے،
ایک ایمان حقیقی، قلب کے اندر یقین کی کیفیت۔ یہ جو ایمان قانونی ہے اس کے صرف 5 ارکان ہیں: شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ایمان جو ہے یقین والا، اس کے مزید 2 ارکان ہو جائیں گے، شہادت ہی نہیں، یقین دل میں، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں، جہاد عمل میں۔ تو گویا کہ ایمان حقیقی کے 7 رکن ہو جائیں گے: دل میں یقین، زبان پر شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے ایمان۔ تو اے قانونی ایمان کے حاملو، ایمان حقیقی لاؤ، ایمان حقیقی ایمان حاصل کرو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ اور یہاں ذرا فرق دیکھیے، قرآن کے لیے کہا گیا نزل، الذی نزل علی رسولہ، اور تورات کے بارے میں انزل۔ اب یہ بھی 2 فرق ہو گئے، نزول کی 2 شکلیں۔ یہ میں نے بہرحال مضمون واضح کیا ہے کہ اعلام کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینا، تعلیم کے معنی کسی کو کوئی چیز سکھانا۔ آپ نے بتائی، پھر پوچھا بھائی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے ہو، ذرا امتحان بھی لے لیا، اچھا بتاؤ ہم نے کیا کہا تھا، معلوم ہوا کہ نہیں پورا نہیں سمجھا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، یہ تعلیم کہلاتی ہے۔ اور بتا دیا، ہم نے تو کہہ دیا بھائی تم سے، ما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری نہیں، یہ اعلام ہے۔ انزال کسی شے کو ایک ہی مرتبہ اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً پورے اہتمام کے ساتھ اتارنا، یہ تنزیل ہے۔ قرآن حضور پر 23 برس میں نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا۔ اگرچہ شب قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا تھا، اس کے لیے انزال آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزال آ رہا ہے اس لیے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے وہ سمائے دنیا تک نازل کر دیا۔ پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل وقت کی ضرورت کے مطابق نازل کرتے رہے اللہ کے حکم کے تحت، یہ ہے تنزیل۔ یہ 23 برس میں مکمل ہوئی ہے۔ جو تورات بنیادی تھی جس میں احکام تھے، 10 کمانڈمنٹس، وہ تو پتھر کی تختیوں پر دے دی گئی ایک دم، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دے دی گئی، اس لیے اس کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے، اور قرآن تنزیل۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں سے، وکتبہ اور اس کی کتابوں سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر اور پچھلے دن سے، یعنی قیامت کا وہ دن، یوم القیامہ، جس میں حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہاں جو ہے وہ ایمان کے جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو ہم کہیں گے، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں، مختلف انداز میں آئے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، 5 آرٹیکلز آف فیتھ وہاں پر آ گئے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو لاسٹ بٹ ون آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اسی طریقے سے یہاں آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کن کن چیزوں پر درکار ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ اگر آپ فرشتے کا انکار کرتے ہیں تو ٹوٹل کا انکار ہو گیا، اور بدقسمتی سے یہ کام وہ قومی اعتبار سے تو یقیناً ہماری بہت قابل احترام شخصیت ہے سر سید احمد خان مرحوم، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا۔ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے، کوئی فرشتوں کا کوئی مشخص وجود نہیں ہے، وہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کا اپنا کوئی وجود ہو۔ تو جو کوئی ایک شے کا بھی انکار کرے گا وہ ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ وَمَن یکفر باللہ، اور جو کفر کرے گا اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر۔ اب والیوم الآخر میں مزید پھر جو چیزیں شامل ہوگی
وہ یہ ہے کہ بعث بعد الموت، اسی لیے کہ جو حدیث جبرائیل میں جو لفظ آیا وہ بعث بعد الموت یہ آیا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ حدیث جبرائیل میں ایمان کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ تو وہاں دو چیزیں آ گئی، ایک قدر کا تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ایمان۔ بعث بعد الموت ہوگی تو یوم قیامت ہوگا نا، اور یوم قیامت میں محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے۔ کچھ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ بدبخت وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہوں گے، کچھ بیچ میں ایسے بھی ہوں گے جن میں ایمان تھا تو صحیح لیکن اتنا کمزور تھا کہ وہ ان کے اعمال جو ہے ان کے اندر ظاہر نہیں ہو سکا پورے طور پر۔ تو نیک عمل بھی کچھ کیے ایمان کے تحت اور ساتھ ہی بد عملیاں بھی رہی، تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پلڑا کون سا بھاری ہے؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جاؤ سیدھے چلے جاؤ جنت کے اندر، چاہے ایمان کمزور تھا لیکن تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، جاؤ۔ اور ایمان کمزور تھا اور نیکیوں کی بجائے بدیوں کا پلڑا بھاری ہے تو بھائی جہنم میں جاؤ، وہاں تمہاری صفائی ہوگی۔ دیکھیے صفائی جو ہے دھوبی کیا کرتا ہے، پہلے کپڑوں کو بھٹی چڑھاتا ہے، نیچے آگ ہے اور وہ ابل رہے ہیں اس کے اندر کپڑے جو ہے، اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں صاف کیا جائے گا۔ سونے کو اسی طرح صاف کرتے پہلے آگ پہ لگا کے اسے پگھلائیں گے تو پھر اس میں سے جو ہے جو چیز امپیورٹی ہے وہ علیحدہ ہوگی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پٹکتا ہے کپڑوں کو پتھروں کے اوپر۔ تو یہ مختلف دو چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو عذاب ملے گا جہنم میں، جیسے جیسے کوئی صاف ہوتا جائے گا اسے باہر نکال کر، اس کی تفاصیل احادیث میں آئی ہیں، جب باہر نکالا جائے گا تو ایسے ہوگا جیسے کوئلے کے مانند جلا ہوا، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بہتر ہوگی اور پھر جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو تین کیٹیگریز ہو گئی، ایک وہ کہ جن میں ایمان سرے سے نہیں تھا سیدھے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے، ایک وہ کہ جن کا ایمان بھی بہت تھا اور اعمال بھی غالب تھے، نیکی کا پلڑا بھاری تھا، وہ سیدھے جنت میں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ درمیانی ایک کیٹیگری ہے کہ جن کا ایمان کمزور تھا اور اس میں ان کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے کمزور تھا، ہلکا تھا، بدیوں کا پلڑا بھاری تھا، تو انہیں جہنم میں داخل کر کے اور ان کی صفائی کر کے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ہمارے ایمان کے۔ تو جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کا، وہ ملائکت ہی، اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں کا، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور وہ پچھلے دن کا، قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا،